کہتے ہیں جی کہ مسجد میں بے شراب بیچنا خریدنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز، بلکہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں بے شرا کرتا ہوا دیکھو تو کہو لا ربح اللہ بیعک، اللہ تمہیں کبھی نفع نہ دے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی اعلان کر رہا ہو میرا پرس گم ہو گیا اور میرا اونٹ گم ہو گیا تو کہو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے کبھی تمہیں نہ ملے۔ مسجدیں کو اسی لیے ہے کہ لوگوں کی چوریوں کا اعلان کیا جائے یا بے شرا کی جائے۔ بہن کے بیٹے دماغی طور پہ کمزور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو مرگی کی تکلیف ہے، تو جتنی لا علاج بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1000 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلائیں، جتنی بھی لا علاج بیماریاں۔ میں ایک سرکاری افسر ہوں لیکن الحمدللہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، تو بعد ایک تو میرے بھائی آپ استغفار زیادہ پڑھیں تو قرضے اتر جائیں گے انشاءاللہ، اور نیک بیوی کے حصول کے لیے آپ جو ہے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کو صالحہ بیوی بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں 21 دنوں کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور 78 کلومیٹر کا سفر، مسافر اب سب مسافر ہیں، قصر پڑیں گے۔ اگر ہم طواف کر کے سرکار دو عالم کے لیے ہدیہ کریں کوئی بات نہیں، قضاء عمری اسی طرح جیسے نمازیں پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو۔ مفتی احسان اللہ فاروقی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بہنوئی ناحق گرفتار ہے، اللہ بے گناہوں کو رہائی عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو کہو کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ جلد رہائی ہو جائے گی۔ مجھے کمر میں تکلیف ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ میرا چچا اور کزن کاروبار کرتے نقصان ہوا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، سارے گھر والے بھی اور وہ خود بھی۔ میرے بچوں کے امتحان ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو ایک امام ہیں وہ جرابے پہنے ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے، بھئی جرابیں پہننا تو منع نہیں ہے نا، اگر وہ جراب پہ مسح کرتے ہیں تو پھر حنفی حضرات کے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حنفیوں کے نزدیک یہ شرط ہے کہ المسح علی الخفین، کہ مسح تو ہوگا لیکن موزے پر ہوگا جو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے والد کی حرام کی کمائی تھی، ان کی وراثت ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ حرام کی کمائی کا گناہ ان پر ہے، تمہیں وراثت لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں، میری ماشاءاللہ 16,000 ریال تنخواہ ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں لیکن مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے۔ کوشش کریں دوسری جگہ کمپنی تلاش کرتے رہیں، جب کوئی اور جگہ مل جائے پھر چل جائے، یا پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تم جب حضور کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں بھوکا تو نہیں مارے گا۔
آپ اگر انجینئر ہیں، بے روزگار ہیں، تو آپ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، اور صالح اولاد بھی اللہ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی آپ رب لا تذرنی فردا یا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ 4 سال کے بچے کا صفا مروا کے بعد تھوڑا سا کٹ لگائیں، ضرورت ہی نہیں ہے کٹ لگانے کی، چھوٹے بچے پر کوئی حکم ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ اس کا، اس نے کہا کہ میں بال نہیں کٹواتا، ٹھیک کہتا تھا، نہیں کٹاتا نہ کٹائے، 4 سال کے بچے پر تو کوئی حکم نہیں، تم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بچے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ زید کے پاس پیسے نہیں ہیں، عمر سے کہتا ہے کہ میرے لیے نقد پر گاڑی لے، پھر میں آپ سے ادھار پر لوں گا۔ جب عمر نے گاڑی لی تو زید نے کہا کہ میں نے نہیں دینی، تو عمر اسے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ مولوی محمد نور صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں 5 مارچ طائف رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہوں، 6 مارچ کو جدہ ایئرپورٹ جانا ہے۔ جب ہم وہاں سے آئیں گے تو مکے کی طرف سے کوئی آپ پر کوئی، چونکہ آپ مکے کی نیت سے آ ہی نہیں رہے، آپ تو جدے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ طواف عصر کے بعد کیا ہے، دوگانہ مغرب کے بعد پڑھیں، مغرب کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسہ جامع العلوم قدسیہ، اللہ تمام مدارس کی حفاظت کرے اور کامیابی عطا فرمائے۔ طواف کے دوران مردوں سے زیادہ خواتین طواف کرتی ہیں، کوشش کریں بچنے کی۔ اچھی بات ہے کہ عورتوں کو اللہ نے دل میں دین کی طرف ڈالی ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں برے خیال آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ گھر میں ساس بہو کا جو جھگڑا رہتا ہے، اس کے اللہ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہ دنیا و آخرت میں سب کو اتفاق کامیابی عطا فرمائے۔ ہم جوتے رکھ کے جاتے ہیں تو جوتے نہیں ہوتے، بہرحال جو سین میں پھینک دیں وہ تو اٹھا سکتے ہیں، کسی کے رکھے ہوئے نہ اٹھائیں۔ زمزم کا پانی چھپا کے لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، زمزم پانی میں نہ ملائیں، سیدھا خالص دیں۔ حیات ممات کے مسئلے میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ اگر کوئی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جائے، پھر قرض کی وجہ سے ادا کرنے سے قاصر، نجات ادا کرنے کے بغیر نجات نہیں ہوتی، یہ حقوق العباد ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حق والے کو حق ادا نہ کرو۔ زید نے دکان کرائے پہ لی ہے، عمر کو کرائے پر دی ہے۔ عمر یہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے اس میں 50,000 کا سامان ڈالو، پھر میں کرائے پر لوں گا، اور جب عمر دکان واپس کرے گا 50,000 کا سامان بھی واپس کرے گا۔ یہ کوئی شرط غلط ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس نے دکان کرائے پہ دی ہے، سامان کیوں ڈالے؟ ہمارے بیگوں میں وزن پورا کرنے کے لیے جگہ موجود ہے، بالکل زمزم ڈال سکتے ہیں، اپنے وزن میں جو بھی ڈالو تمہارا حق ہے۔ ایک آدمی پر نظر پڑی، احرام میں تھا، اس کی چادر گر گئی، وہ بیچارہ ننگا بھی ہو گیا، تو نہ آپ کا وضو ٹوٹا نہ اس پہ دم پڑی، چادر گر جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ میں نے دوست سے پیسے ادھار مانگے، اس نے اپنی بیوی کا لاکٹ توڑوا کے مجھے 30,000 دیے۔ ہم دونوں میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ میں نیا لاکٹ بنوا کر دوں گا۔ اس نے وہ لاکٹ خود 33,000 کا بیچا تھا، مجھ سے کچھ پیسے لیے بھی ہیں۔ آج کل جو آپ نے اگر دیکھے نا، اگر لیا ہے سونا تو سونا اس کو واپس کرو، اگر لیا ہے 30,000 ریال تو 30,000 ریال واپس کرو، اگر لیا ہے 30,000 روپیہ تو 30,000 روپیہ، جو لیا ہے وہ واپس کرو۔ شیطانی اور گندے خیالات آتے ہیں، آپ استغفار کرتے رہیں، وہ خیال برے ڈالنے پر باز نہیں آتا، تم اچھائی سے باز کیوں آتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے،
تو انہوں نے اس کے نیچے ایسے ہاتھ دیا، بچھو کو اٹھایا نکال لے گیا، اس نے ڈنک مار دیا، وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اٹھایا، وہ پھر ڈنک مار دیا۔ تو ایک آدمی گزرا، اس نے کہا اللہ کے بندے کیا تم پاگل ہو، وہ بار بار تمہیں ڈنک مار رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ مکے میں 2 دن، مدینے میں 2، پھر سنت، وہ مسافر ہیں آپ، سنت نفل معاف ہے۔ میرے ابو معذور، اللہ شفا عطا فرمائے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں سلام عرض کریں، بالکل کریں، مغرب کی اذان کے بعد واجب طواف پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ انسان احرام کی حالت میں ہو، ناخن کاٹے تو کیا ہوگا، بھولے سے اگر سارے ناخن کاٹے ہیں پھر دم پڑ گئی، کوئی ایک آدھا ہے تو پھر دم نہیں پڑتی۔ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ ریاض میں رہتی ہے، وہ کسی کام سے اپنے شوہر کے ساتھ 2 دن کے لیے جدہ ہوٹل میں رکی اور ہم سے ملنے مکہ، اس پر کوئی دم نہیں، چونکہ وہ تو جدہ آئی تھی۔ جب سے میں عمرے پہ آیا ہوں تب سے روزانہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لا حول پڑھا کریں۔ پتہ نہیں کوئی ایسا عمل بتائیے جی، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ، سب سے بڑا عمل یہی، اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اگر کراچی میں آنے والا حاجی احرام نہ پہنے، احرام جو ہے پتہ نہیں پاک میں پہنے، کون سے پاک میں پہنے، حرم پاک میں پہنے، دم پڑ گئی، دوران طواف تکلیف کے باعث اگر آدمی بیٹھ کے آرام کرے کوئی حرج نہیں، پھر اٹھ کے شروع کرے۔ ایک آدمی پر حج کرنے کی استطاعت ہے، وہ حج نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے غریب لڑکی کی شادی کرا، بالکل گناہ گار ہے، حج فرض ہے۔ غریب لڑکی کی شادی کرانا فرض ہے؟ پہلے تم اپنے فرض تو پورے کرو۔ ایک آدمی کہے جی میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن باہر خیرات کر دیتا ہوں، تو خیرات کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ مجھ کو تکلیف ہے، اللہ سب کی تکلیفیں دور فرمائے۔ میں نے آپ سے ملنا ہے، بالکل آپ عشاء کے بعد مجھے ملیں۔ مدینہ منورہ سے آ رہی تھی، حیض کا 4تھا دن تھا، میقات سے عمرے کی نیت کر رہی، احرام باندھ رہی، مکے پہنچ کے اس کا 5واں دن تھا، اس کی صفائی بھی آ چکی تھی تو عمرہ کر لیا عام روٹین میں۔ 5ویں یا 6ٹھے دن نہاتی ہے حیض سے، لیکن 5 دن وہ دوپہر یا ظہر کے بعد مکہ پہنچ کے 5ویں دن اشراق کے وقت نہائی تھی، عمرہ کر لیا۔ ہوٹل پہنچی تو پھر داغ لگا، بالکل اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے، توبہ بھی کرے، دم بھی دے اور ایک دفعہ طواف بھی دہرائے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میں 5-6 دن میں پاک ہوتی ہوں تو پھر پہلے کیسے غسل کر لیا؟ احرام کی حالت میں 15-20 منٹ تک چھوٹے موزے جن میں پیر کی اوپر والی ہڈی نہیں چھپتی پہنے رکھے کچھ نہیں ہوتا۔ زمزم میں چائے یا کھانا پکائیں جائز ہے۔ عمرے کرنے والے کو حاجی کہنا بالکل ناجائز ہے، اسے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کہاں سے بن گیا؟ قضا عمری کا وہی طریقہ ہے جیسے نمازیں پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو بس۔ میرے گردے میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے گھر والے اور بھتیجے پکے نمازی نہیں بنتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ مسیرہ معنی یہ ہے کہ یا بریرہ، یہ تو نام ہے، نام کا معنی نہیں ہوتا۔
ایک آدمی طواف کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، اگر کپڑے پہن لیے اور 4-5 گھنٹے تک حلق نہیں کرایا دم پڑ گئی، اور ابھی حلق بھی کرائے، جب تک حلق نہیں کرائے گا دم پڑتی رہے گی۔ ایک عورت نے احرام کی حالت میں طواف کے دوران حجر سے چوم لیا، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے پانی میں زمزم نہ ملائیں، جتنا ہو تھوڑا دیں۔ میلاد منانا بدعت ہے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ قادر ہیں۔ 96 سال کی عمر کی عورتیں ان کے ساتھ محرم بن گئے، وہ کوئی حرج نہیں۔ نفلی سجدہ اگر ہو تو اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی جو بھی وہ دعائیں جو حدیث مبارک میں ہیں۔ ایک آدمی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، انبیاء کو زندہ نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں۔ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل۔ کہتے ہیں جی کہ حق نواز رحمۃ اللہ سے لے کر علی شیر حیدری تک انہوں نے دفاع صحابہ میں کام کیا ہے، ٹھیک کیا، اچھا ہے، اللہ ان کو جزا دے گا۔ باقی کسی کے معاہدے پر آپ کو اعتراض ہے تو یہ سیاسی معاہدے عقیدے کا معاہدہ نہیں ہے۔ میں گانا گاتا ہوں، انہی پیسوں سے عمرے پہ آیا ہوں۔ بہرحال اگر آپ گانا کوئی سنت کے مطابق گاتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ کا حمد پڑھتے ہیں، یا اور ڈانس وانس والے گانے گاتے ہیں، تو توبہ بھی کرو، اور وہ پیسے بھی حرام ہیں، حرام کے پیسوں سے عمرہ نہیں ہوتا۔ یا ایسا کرو کہ اب کسی سے قرضہ لے کر عمرہ کر لو اور وہ پیسے ان کو لوٹا دو۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ میری دوست کی شادی کے لیے دعا کریں کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے، اللہ آسان کرے۔ میرا وفاق کا امتحان اللہ کامیاب کرے۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب تو بھائی ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے۔ جنت المعلیٰ کے قبرستان میں سیدہ خدیجہ کا دفن یقینی ہے، اسی طرح چند ایک صحابہ کا یقینی ہے، باقی نہیں۔ احرام میں حجر سے چوم سکتے ہیں، بالکل چوم سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پہ کوئی نام نہیں لکھا جاتا۔ میرے دوست پریشان ہیں، اللہ پریشانیاں دور کرے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ طواف کا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ حضور پاک نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ اگر کوئی آگے گزرے اس کو روک سکتے ہیں۔ برکت کے طور پہ خانہ کعبے کو جو کپڑے لگاتے ہیں بدعت ہے۔ اب یہ درس کا وقت ہے، کسی کے قصے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ حرم کے باہر دور تک لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اتصال نہیں ہوتا، اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ سے پہلے سر گنجا کیا تو بالکل دم پڑ گئی۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، 7 طواف کر دیے ہیں، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ 7 طواف کرو یا 8 طواف، وہ 7 چکروں کو 7 طواف سمجھ رہا ہے، 7 چکروں کا ایک ہی طواف ہوتا ہے۔ صفا مروہ نہیں کیا اور بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ بالوں کو کلر لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کالا نہ لگائے۔ گزارش یہ ہے کہ بیماری کا
سارے علاج کی حد تک تو الحمدللہ میں چونکہ علاج سنت سمجھتا ہوں، اس کے لیے ہر ممکن طریقے سے میں نے علاج کرایا ہے، کرا بھی رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی حرم شریف کی وجہ سے میرے ساتھ انتہائی مہربانی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اب شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے مقصد یہ ہے کہ دو تکلیفیں ہیں، ایک دمے کی تکلیف ہے اور ایک پراسٹیٹ کی پیشاب کی وجہ سے، سب کا علاج کر رہا ہوں۔ اور ویسے خدا کی قدرت ہے کہ پراسٹیٹ یعنی جب الٹرا ساؤنڈ کے تو ہے بھی نارمل، یعنی بڑی بھی نہیں ہے، اس کی تقریباً 74 ملی ہے، تو 74 ملی بڑی نہیں ہوتی، وہ تو نارمل ہوتی ہے، لیکن اس کا سیکنڈ لوب جو درمیان میں ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے۔ اگر جمعے کے دوران، خطبے کے دوران امام دعائیں کر رہا، ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ آمین کہیں، خاموشی سے سنتے رہیں۔ میں کراچی سے مکہ مکرمہ روزگار کے سلسلے میں آیا ہوں، کئی سال سے ایک ہی خواب دیکھتا ہوں، بہرحال لاہور پڑھ لیا کرو۔ میرا دادا 2 سال سے بستر میں مرگ میں پڑا ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا، دادی یہ عدت بالکل گزارے گی۔ بیوی کے پستان چومنا گناہ نہیں، بالکل چوما کریں گے، آپ سب کو چوما کریں۔ جب حیا نہ ہو، اگر تمہیں ایسے مسئلے پوچھنے ہیں تو علیحدہ بھی تو پوچھ سکتے ہو، ٹیلی فون سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ حرم میں پرچی دینے کا کیا مطلب ہے آخر؟ یہ تو بے حیائی ہے، بے ادبی ہے۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، ہم تمہاری بیوی ہے، جو مرضی ہے۔ ابھی تو صرف پستان پہ آپ پہنچے، آپ اور بھی نیچے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس کو پانی میں جلدی جلدی لگاؤ، یہ داغ پڑ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمزم سے چائے بنائیں، یہاں بنا سکتے ہیں۔ میری دوست کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بھائی بچوں کے سر پہ ہم شیمپو لگایا، کچھ کیا، کوئی حرج نہیں، بچوں پر کوئی جرمانہ ہے ہی نہیں۔ حد حرم میں اگر کہیں شہد بیٹھا ہو نہ اتارو۔ پانی نہیں مل رہا دنیا میں، عجیب بات ہے۔ لا حول ولا قوت، گھنٹے کے بعد لاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی سے پیسے لینے ہیں تو دعا کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا حق ہے، اپنا حق لینے کے لیے دعا کریں۔ طواف میں جو بازو ننگا رکھا جاتا ہے وہ نماز میں نہیں، نماز میں رکھو گے تو نماز ہی مکروہ ہو جائے گی۔ میں نے نفلی طواف کے بعد مغرب سے پہلے نفل پڑھ لیے، بیوی کو بھی جو ہو گیا اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کریں۔ میں نے والد کے لیے عمرے کا احرام باندھا، پہلے چکر میں بازو ننگا نہیں کیا، پھر یاد آنے پہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ حرم کی حدود جو ہے مسجد عائشہ حد حرم کے باہر ہے، اس سے آگے حد حرم ہے۔ گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھے بائیں میں باندھے، کون سا کوئی سنت ہے؟ حضور نے تو کبھی گھڑی نہیں باندھی، نہیں جائز ہے۔ اذان کی بعد کی جو دعا ہے اس میں لفظ ہے کہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، پتہ نہیں کس جگہ گرا تھا، چلو پر ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ دعا ہے نا جی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ کہتے جی وہاں وسیلہ کا نام ہے، وہ تو تم اس حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پھر وسیلہ کیا ہوا؟ یعنی کوئی عقل میں بھوسا بھرا ہوا، تم الٹا حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو وسیلہ کیسے ہو گیا؟ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اسی لیے آگے حدیث وابعثہ مقاما محمودا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو، لوگ اپنے معنی بناتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں۔
طواف کے 2 رکعت واجب ہے، عصر اور مغرب کے درمیان نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے حنفی مسلک والوں کو گمراہ قرار دیا ہے، اللہ اس کو ہدایت۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی پورے عالم میں 80% لوگ حنفی ہیں اور سب گمراہ ہو گئے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ جیرانہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبا، جو اب قیمت تو منڈی والے بتائیں گے۔ میں نے حج کیا، قربانی بھی کی، واپس آیا، بال نہ کٹوائے، احرام اتار دیا اور آدھ گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی دم نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اگر اوپر والی چادر گر جائے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پر رکھ لیں، اس کے گرنے سے عمرہ تھوڑا گر جاتا ہے، وہ تو چادر گری ہے۔ خطیب میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کے پہ کچھ نہ لکھے، اللہ سے دعا کرے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، جب فارغ ہو گیا تو ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ قضاء عمری میں صرف فرض پڑھیں گے قضا اور وتر پڑھیں گے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ ہم لوگ دبئی سے آئے ہیں، مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بیوی سے جھگڑا ہوا، میکے چلی گئی، نان نفقے دعویٰ دائر کر دیا، شوہر عدالت کے چکر لگا لگا کے تھک گیا، اپنی بیوی کے علاوہ سب رشتہ داروں کو میسج کیا کہ میں فلان ابن فلان اپنی بیوی فلان ابن فلان کو اس کے بہنوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنا پر طلاق دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ طلاق ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ شوہر سے جھگڑا ہوا، خلوع کا دعویٰ دائر کیا کہ ڈگری ہو گیا، 3 ماہ کے بعد شوہر سے صلح ہو گئی، ٹھیک ہے رجوع کر سکتے۔ سب کے لیے نہیں ہے کہ تمام انبیاء تمام اولیاء کے لیے ایک عمرہ کر لیں۔ غلاف کعبہ پر نام لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔